ناظرین السلام علیکم، میں شبی حیدر آواز ہندوستان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت ہم مدھیہ پردیش کے رتلام میں موجود ہیں اور میرے ساتھ میں اس وقت میں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام عالی جناب مولانا انعام حیدر نقوی صاحب موجود ہیں جو سرسی سے ہیں۔ ہم ان سے محرم کے سلسلے پر خاص بات چیت کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا اس کے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سرکار کی گائیڈ لائن آئی ہے اس میں سرکار نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جلوس نہیں نکالا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے مجلس آپ کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ اور ابھی سرکار کی کل ایک اور نئی گائیڈ لائن آئی ہے، اس پہ ابھی پھر جو ہے انہوں نے جلوس پر پابندی لگائی ہے، پابندی برقرار ہے لیکن ابھی بھی کوشش جاری ہے۔ اس کو لے کر شیعہ دھرم گرو مولانا کلب جواد دھرنے پر بھی بیٹھے تھے اور شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے ادھیکش یعصوب عباس کی کوشش بھی جاری ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم محرم کو لے کر مولانا صاحب سے بات چیت کریں گے کہ آخر محرم کیوں منایا جاتا ہے، کیوں اتنا افراتفری ہے، لوگ اتنی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ جلوس نکالا جائے، تعزیہ داری نکالا جائے۔ اس کو لے کر ہم مولانا صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ جی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کا کیا واقعہ ہے، محرم آخر کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ کربلا کا واقعہ حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے۔ کربلا اسلام اور کفر کی جنگ کا نام ہے۔ یہ دین اسلام کے جو حضرت آدم سے جاری ہوا، شروع ہوا اور حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین تمام ہوا۔ ہر زمانے میں ایک حق کا نمائندہ رہتا ہے اور ایک باطل کا نمائندہ رہتا ہے۔ حق کے نمائندے کو آدم کہا جاتا ہے، باطل کے نمائندے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی حق کا نمائندے کو جناب موسیٰ کہا جاتا ہے، باطل کے نمائندے کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں حق کے نمائندے کو جناب ابراہیم کہا جاتا ہے، باطل کے نمائندے کو نمرود کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اسلام آگے بڑھتا چلا گیا، حق کے نمائندے بھی آتے گئے اور اس کے مقابل باطل کے پرستار، باطل کے نمائندے بھی ابھرتے رہے۔ جب یہ دین حضرت محمد مصطفیٰ پر تمام ہوا، اور دیکھیے کوئی بھی مشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اسے یا تو دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام اس طریقے سے پھیلا، طاقت کی ضرورت تھی تو سرکار ابو طالب نے اسلام کو طاقت دی، اور دولت کی ضرورت تھی تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کے لیے اپنے خزانہ کو کھول دیا۔ سرکار کی رحلت کے بعد حق کے نمائندے کا نام ہے مولا علی علیہ السلام۔ اسی طریقے سے مولا علی کے مقابل پہ باطل کے نمائندے آئے اور یہ دین ہوتا ہوتا میدان کربلا تک آیا۔ یزید نامی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اسلام بنی ہاشم کا رچا ہوا ڈھونگ تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی اسلام نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام جو حق کے نمائندے تھے، حق کے وارث تھے، انہوں نے کہا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ امام حسین دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کرب و بلا میں آئے۔ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ کا نام ہے، کربلا حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے، کربلا آدمیت اور ابلیسیت کی جنگ کا نام ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین حق کے نمائندے تھے اور یزید نے امام حسین علیہ السلام کو بڑی ظلم و ستم کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور امام اپنے 72 ناصروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ دیکھیے ہمیشہ جنگ جو ہوا کرتی ہے وہ مقصد پر جنگ ہوا کرتی ہے، بلکہ کسی بھی جنگ کا مقصد دیکھا جاتا ہے۔ اگر مقصد زندہ رہ جائے تو انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اگر مقصد ختم ہو جائے انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا کہ نماز بچ جائے، دین بچ جائے، قرآن بچ جائے۔ آج زمانے میں نماز بھی بچی ہوئی ہے، قرآن بھی بچا ہوا ہے، یعنی مقصد حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ بظاہر امام شہید ہو گئے لیکن امام کا مقصد آج تک جاری و ساری ہے۔ مولانا صاحب، محرم جو منایا جاتا ہے تو کیا صرف مسلمانوں کو ہی یہ محرم منانا چاہیے یا اور کسی فرقے کو منانا چاہیے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے مسلمانوں سے صرف محرم کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ صرف اسلام کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ اب جس کا بھی انسانیت سے تعلق ہے وہ محرم کو مناتا ہے،
اور ہر مذہب ہر قوم کے بڑا لیڈر نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ اگر میرے پاس 72 جانثار امام حسین جیسے ہوتے تو میں اس ملک کو بہت جلدی آزاد کر دیتا۔ دیکھیے دنیا میں جہاں بھی انقلاب ہوتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی انقلاب ہوئے اس کا مرکز کربلا ہے، اس لیے کہ سب نے، دنیا کے ہر بڑے لیڈر نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین 72 ساتھیوں کے باوجود ہونے کے باوجود بھی ادھر سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن امام حسین نے ظلم کے آگے سر کو نہیں ٹیکا، اور یہی کربلا کا مقصد ہے۔ کربلا امن کا پیغام دیتی ہے، کربلا انسانیت کا درس دے دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کا لیڈر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارا ہندوستان کہ جو بہت پیارا ملک ہے، بڑا امن کا ملک ہے، آپ اسی ہندوستان میں دیکھیے نہ جانے سینکڑوں ہندو، کتنے نہ جانے سینکڑوں ہندو ہیں کہ جو تعزیے گھروں میں رکھتے ہیں، بہت ساری عیسائی تعزیے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ہر مذہب ہر قوم کے لوگ جو ہے ہندوستان میں عزاداری کیا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آج کے دور میں کورونا وائرس چل رہا ہے، تو کیسے عزاداری کرنی چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیے آج کے دور میں جو کرونا چل رہا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ خدا اس کرونا جیسی بیماری کو جو ہے دور فرمائے، اور آج کل جو کرونا چل رہا ہے اس کی طرف سے محرم کیسے منانا چاہیے، اس کے لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے آیت اللہ اعظام نے پہلے ہی گائیڈ لائن کو جاری کر دیا تھا، اور حکومت کی گائیڈ لائن بعد میں آئی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی گائیڈ لائن بعد میں جاری ہے کہ عزاداری ایسے کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے مجتہدین کرام آیت اللہ اعظام کی گائیڈ لائن پہلے آ چکی تھی۔ آیت اللہ سستانی جو ہے ہمارے آیت اللہ ہیں عراق میں، انہوں نے کہا کہ اس سال محرم کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے، اور لائیو پروگرام کا انعقاد کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سیاہ پرچم لگانے چاہیے، اور دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام کربلا، پیغام امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچانا چاہیے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے، ماسک لگا کے مجلس میں آنا چاہیے، اور یہی ہماری حکومت کی گائیڈ لائنس ہیں کہ جلوس نہیں نکالنے چاہیے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے، ماسک لگانے چاہیے۔ یہی اس احتیاط کے ساتھ ہم عزاداری کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلے مجلسیں جو ہوتی تھیں وہ عزاخانوں میں ہوتی تھی، لیکن یہ کرونا وائرس کے وبا کے سبب اب گھر گھر میں مجلسیں ہیں، گھر گھر میں ذکر حسین ہے، اور گھر گھر میں ماتم حسین ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے مولانا جناب مولانا انعام حیدر سیسوی صاحب۔ ہم ان سے محرم کے سلسلے میں خاص بات چیت کر رہے تھے۔ تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے آواز ہند۔ کیمرہ پرسن معصوم علی کے ساتھ شبی حیدر، رتلام۔